قدموں کا بھی روزہ ہو کہ یہ قدم کسی بھی گناہ کی طرف نہ اٹھے، ہر ایک عذر کا روزہ ہو، اور یہاں تک کہ دماغ کا بھی روزہ ہو کہ اس میں کوئی برا خیال آنے نہ پائے، اس دل کا بھی روزہ ہو کہ اس میں کوئی برے وسوسے نہ آنے پائے۔ اس طریقے سے جب ہم روزہ گزاریں گے تو یقیناً ان روزوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا جب وصال ہوا، آپ حدیث کی مفسر تھے، آپ کو کئی ساری حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی۔ کہا جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو لوگوں نے دفن کیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دراز سے آتے تھے اور آپ کے قبر کی زیارت کرتے تھے، اور آپ کی قبر کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو ایک شخص نے رات میں خواب میں دیکھا، اس شخص نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، تو اس نے ان سے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا بہترین معاملہ فرمایا۔ کہا پھر اس نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کیا یا کہاں داخل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا ہے۔ کہا آپ کو یہ جنت کس طرح حاصل ہوئی ہے؟ کن اعمال کے عوض میں، کن اعمال کے بدلے میں آپ کو یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ کہا وہ 3 عمل یہ ہے، پہلا عمل اس میں سے ایمان کامل ہے۔ کہا میں نے ایمان کامل رکھا تھا، اپنے رب پر میرا ایمان کامل تھا۔ کہا اس کامل ایمان کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ اور پھر دوسرا بیان فرمایا، کہا میرا دوسرا عمل یہ تھا کہ میں نے گرمیوں کے روزوں کو پسند کیا تھا اور میں گرمیوں کے روزے رکھا کرتا تھا۔ کہا ان روزوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ پھر فرمایا تیسرا عمل یہ تھا کہ میں اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھتا تھا۔ کہا اس پاک رکھنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک عمل اور تھا، کہا وہ عمل یہ تھا کہ میں تہجد کو کبھی فوت نہیں ہونے دیتا تھا، میری تہجد کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ کہا ان اعمال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پھر ایک اور سوال کیا، کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، کہا یہ کس بنا پر ہے؟ یہ کس کا عوض میں آپ کو بدلہ دیا گیا ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے اتنی بہترین خوشبو آتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ میرے روزوں کی خوشبو کا بدلہ ہے کہ جب روزے میں جو روزے دار کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، یہ جو خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہا اسی روزوں کی خوشبو کی عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر کی مٹی میں خوشبو دی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، روزے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ تو اگر یہی سارے صلے اگر ہمیں معلوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو، جتنا ہو سکے زیادہ اس کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، اپنے وقت کو اس کی عبادت میں بسر کرے، اور جتنا ہو سکے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بڑا محبوب ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت میں وقت صرف کرے، اور جتنے ہو سکے نیک اعمال کرے، اور اگر ہو سکے تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ اسے بھی رمضان میں اپنے شیڈیول میں داخل کر لیں گے تو بڑی ہی آسانی سے آپ اسے کر لیں گے۔ کہا یہ کیا عمل ہے؟ کہا جب سحری کے لیے اٹھیں تو چند 5-10 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں، جلدی اٹھ لیں اور وضو بنا کر پہلے 2 رکعت تہجد کی ادا کر لیں، اسی لیے کہ وہ وقت تہجد کا وقت ہے۔ کہا یہ بڑا ہی بہترین وقت ہے، کہا یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں
یا جب کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تبسم فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. کہا وہ مسکراتا ہے. کہا یہی وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہے, کتنی بہت ساری فضیلتیں تہجد کے بارے میں آئی ہے. تو ہو سکے رمضان میں کیونکہ ہمیں اٹھنا بھی اسی وقت میں ہوتا ہے یا جب تہجد کا وقت باقی ہوتا ہے, تہجد کا وقت سحری کے وقت ختم ہونے تک رہتا ہے, کہاں ہو سکے تو صرف 2 رکعت کی بات ہے, وضو بنا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے اس کے حضور سجدے میں سر رکھ کر اس کے حضور توبہ و استغفار کرے, اس لیے کہ یہ مہینہ اس سے بخشش طلب کرنے کا ہے, یہ مہینہ اس سے معافی طلب کرنے کا ہے کہ اگر اس نے ہمیں معاف فرما دیا تو ہماری زندگی و آخرت دونوں سنور جانے والی ہے, ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. یہ دیکھیں کتنی جلدی جلدی یہ مہینہ بسر ہو رہا ہے. کہاں اس کا ابھی 1 عشرہ تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. اس کے پہلے عشرے کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے عشرے میں رحمت کو رکھا ہے. کہاں اس کے دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں اور اس کے آخری 10 دن یہ جہنم سے نجات کے ہیں اور جنت کو طلب کرنے کے ہیں. کہاں اس رمضان میں یہ رمضان ایسا ہو کہ یہ رمضان جب بسر ہو تو ہمارے دلوں سے ساری گناہوں کی غلاظت دور ہو چکی ہو اور ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کوئی داغ, کوئی دھبا باقی نہ رہے. اس طریقے سے اس رمضان کو بسر کرے, گویا اس طریقے سے بسر کرے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ رمضان میسر ہوا ہے. کیا پتا کئی سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں یہ جو گزشتہ رمضان تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. آج وہ اپنے مقصد کو پہنچ چکے ہیں, آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. کہیں یہ بھی ہمارا آخری رمضان نہ ہو, اس لیے کہ کس کا وقت کب ختم ہونا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ بندے کو کتنا دنیا میں رہنا ہے, اسے کتنا دنیا میں جینا ہے, وہ کتنا دنیا میں رہنے والا ہے, یہ کوئی نہیں جانتا ہے, یہ صرف اللہ رب قدیر جانتا ہے. تو ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا وقت کب ختم ہونے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو اس طرح گزارے کہ گویا یہ ہمارا آخری رمضان ہو اور اس طریقے سے اس کے حضور عبادت و بندگی کریں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر لے جائیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے 5 وقت ہمارے لیے صدائیں لگتی ہے, ہمیں بلایا جاتا ہے, ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے, ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے. میں ایک آخری مثال آپ کو دوں. کہاں کسی کو کوئی شخص دعوت پہ بلائے, کہا تمہاری میرے گھر کو دعوت ہے, تمہیں فلاں دن کو میرے گھر پر دعوت کو آنا ہے. کہا آپ نے دعوت کو قبول بھی کر لیا. پھر دوسرا دن ہوا, پھر دوسرے دن بھی وہی شخص ملا. کہا اس نے پھر کہا حضرت آپ کو میں نے کل دعوت دی تھی, کہا فلاں دن کو آپ کو میرے گھر کھانے کو آنا ہے, آپ بھولیے گا نہیں, آپ کو ضرور تشریف لانی ہے. کہا پھر دوسرے دن پھر وہ ملتا ہے. کہا پھر سے اس نے کہا حضرت آپ کو 2 دن قبل میں نے دعوت پیش کی تھی, آپ کو فلاں دن کو میرے گھر دعوت کو آنا ہے. کہا آپ نے کہا ہاں ضرور میں آپ کے گھر کو دعوت کو آؤں گا. کہا پھر دعوت کا دن آتا ہے, بندے کو کوئی ضرورت پیش آئی, وہ دعوت کو جا نہ سکا. پھر دوسرا دن ہوا, دوسرے دن یہ راستے سے گزر رہا ہے, لیکن راستے سے گزر رہا ہے تو سامنے وہ میزبان ملتا ہے. کہا اسے سامنے سے آتا ہوا دیکھا تو یہ بڑا شرمندہ ہوا. کہا یہ وہ شخص ہے جس نے اتنی منتیں سماجتیں کی تھی, مجھے دعوت پر آنے کے لیے اتنی دعوتیں دی تھی, لیکن میں ہوں کہ میں اس کے گھر دعوت کو جا نہیں سکا ہوں. اب میں کس منہ سے اس سے ملوں گا, اب کن آنکھوں سے میں اس سے آنکھیں ملاؤں گا. کہا میں بڑا شرمندہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی دعوتیں دی, اتنا بلایا, اس کے باوجود بھی میں اس کے دعوت کو نہ جا سکا ہوں. تو اس بندے کو کتنی شرمندگی ہوگی, وہ کتنا پشیماں ہوگا اپنے اس کام پہ, اپنے اس عمل پر اسے کتنی شرمندگی ہوگی. تو جب بندہ کسی دنیا دار کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد جب اس کے حضور نہ جائے,
اس کی یہاں دعوت پر نہ جائے تو اسے اتنی شرمندگی ہوتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے صدا آتی ہے, ہمیں دعوت کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ رب تمہارا منتظر ہے, تم آ کر سجدے کرو, اس کی بندگی تمہارے اوپر برسنے کو راضی ہے, کہا تم آ کر اسے راضی تو کرو, وہ اس طرح سے راضی ہو جائے گا تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. لیکن ہم اگر اس کے در پر نہ جائیں, پھر دوسرے وقت میں پھر صدا لگے, کیا ہمیں اس وقت ہمارے دل میں کچھ شرم پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اس پر بھی پشیمانی ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر افسوس کریں, اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھیں, کیا اس میں صرف دنیا بس کے رہ گئی ہے؟ کیا اس میں رب کا خوف باقی نہیں رہا ہے؟ اگر رب کا خوف ہوتا تو یقیناً ایک وقت نہ جا سکے تو جب دوسرے وقت رب بلاتا, اگر اس وقت کانوں میں صدا آتی تو وہ شرمندگی ہوتی کہ آنکھیں ندامت سے جھک جاتی اور کسی بھی کیفیت میں مسجد میں آ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں آتی ہے کہ ہم ایک نماز کیا کئی نمازیں قضا کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. ہم ہر وقت 5 وقتہ نماز کی صدا سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ خیال, ہمیں یہ طلب نہیں ہوتی کہ رب ہمیں بلا رہا ہے, ہمیں اپنے در پر آنے کی دعوت پیش کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے در پر نہیں جا رہے ہیں. کل تو ہمارا سامنا اس سے ہونے والا ہے, کل تو ہمیں یقیناً اس سے سامنا کرنا ہے. کہا سب سے پہلے سوال بھی اسی کا ہوگا, کہا بتاؤ نمازیں کتنی ادا کی ہے اور کتنی فوت کی ہے. تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا اس وقت ہمارا حال کیسا ہو جائے گا کہ جب ہمیں رب کے حضور اس کا جواب بھی دینا ہے؟ یقین مان جانے سب سے پہلا سوال نماز کا ہونے والا ہے. کہا زندگی تو بسر کر دیں گے, اپنی کیفیت میں اپنے حال میں گزار دیں گے, لیکن اگر اسی طرح ہم نے بسر کر دی تو یقین جانے جب اللہ اس کے رسول کا سامنا ہوگا تو یہ آنکھیں اس قابل نہیں بچیں گی کہ ہم اللہ اس کے رسول کا سامنا کر سکے, ہم انہیں حساب دے سکے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے. اسی لیے خدا را اس رمضان کو غنیمت جان کر اس کے حضور آ جائیں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کرے, اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے, طلبگاروں کو عطا کرتا ہے, جس کی جیسی طلب ہوتی ہے اسے ویسا عطا کر دیا جاتا ہے. اس کی رحمت صدائیں لگاتی ہے, کہاں مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہدب منزل ہی نہیں. اگر اس مہینے میں اگر شیطان بھی زنجیروں میں قید کر دیا گیا ہے, سارے شیاطینوں کو دور کر دیا گیا ہے, اگر اس کے باوجود بھی ہم اس کی عبادت نہ کر سکے تو پھر سوچیں کہ ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود, اتنے سارے سبب ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی عبادت کر نہیں سکتے, ہم اس کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے رمضان کو اس طرح گزارے کہ ہر کام, ہر وہ عمل وہ کرے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہو, جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا جس میں شامل ہو. ہر وہ عمل وہی کرے کہ جس میں ان کی رضامندی شامل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی 2 دنوں کے بعد 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے, تو اس دن کو جتنا ہو سکے زیادہ فاتحہ خوانی کرے کہ یہ ہم مومنوں کی ماں ہے, تو ہم اپنی ماں کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے زیادہ نذرانے پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے, اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 گانا با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی دے تو حضور کی غلامی میں دے, اور مولا ہمیں موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعلان سماعت فرمائیں. کہ ایک عورت ہے جو مسجد کے باہر بیٹھی ہوئی ہے, جو پریشان حال ہیں, ان کے
گھر کے بھاڑے بھی کئی سارے چڑھ چکے ہیں، کئی ساری مصیبتیں ہیں، کئی ساری تکلیفیں ہیں، تو آپ تمامی حضرات سے التجا ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ امداد فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ مرحومہ شہر بانو عیسیٰ کے شہر بانو کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپے مسجد میں اور 500 روپے قبرستان میں دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور ایک حضرات بہار سے مدرسے کے چندے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مسجد کے باہر بیٹھیں گے، تو آپ تمامی حضرات اس میں بھی زیادہ سے زیادہ امداد فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور ابھی نماز کے فوراً بعد یہ کانچی قبرستان، گومتیا قبرستان میں جو باپو رہتے ہیں، ان کا فالہ ہوگا، ان کا چندہ ہوگا، تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس میں دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ثواب کے حقدار بن جائیں۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں وہ سنتیں ادا کریں۔